قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال میں مبتلا ہوں گے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے نورانی منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر خالی ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی میزان پر جائیں گے، کبھی پل صراط پر رب سلم کی صدا لگائیں گے، کبھی حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے۔ ہر طرف سارے لوگ کہتے ہوں گے نفسی نفسی، لیکن میرے آقا کہتے ہوں گے امتی امتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم میں بھی ہمیں فراموش نہیں کریں گے۔ سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی، کیونکہ سارے لوگ آپ ہی کی اولاد ہیں، اور باپ جو ہوتا ہے نیک اولاد کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن نالائق اولاد کو دیکھتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نیکوکاروں کو دیکھیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، اور جب گنہگاروں کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ ایسے عالم میں ایک شخص کو دیکھیں گے کہ جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی جانب گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پکاریں گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے عذاب کے فرشتے آپ کے امتی کو، لیکن اس میں حیرت ہے، آپ کے امتی کو جہنم کی جانب لیے جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کی آواز سنیں گے ویسے ہی فرشتوں کو جا کر کے پکڑ لیں گے اور ان سے ارشاد فرمائیں گے اے اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتوں، بتاؤ میرے امتی کو تم جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو، میرے امتی کو تم جہنم میں لے جا رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی کرتے ہیں جس کا رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ہم رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول، ہمارے اور آپ کے محسن آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، عرض گزار ہوں گے اے الہ العالمین، اے رب العالمین، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے راضی کر دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے مقدس فرشتوں، اے میرے معصوم فرشتوں، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرا محبوب جو ارشاد فرمائے وہ کرو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے آقا فرمائیں گے میرے اس امتی کو پھر سے میزان پر لے جائیں، پھر سے میزان پر لایا جائے گا، اور جب اس کے گناہ اور نیکیاں تولے جائیں گے تو گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ میرے آقا اپنے جیب نورانی سے ایک نورانی پرزہ نکال کر کے نیکیوں کے پلے پر رکھ دیں گے، اور جیسے ہی اس پرزے کو نیکیوں کے پلے پر رکھیں گے وہ پرزہ، وہ نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ سارے لوگ پکاریں گے یہ تو کامیاب ہو گیا، جہنمی تھا جنتی ہو گیا، ناکام تھا بامراد ہو گیا۔
تو وہ عرض کرے گا فرشتوں سے، جب اسے فرشتے جنت میں لے جانے لگیں گے تو وہ سرکار کا دامن پکڑ کر کے کہے گا کہ اے میرے محسن، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے میں تیرا وہ نبی ہوں جس پر تو نے محبت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا۔ وہ وہی درود پاک ہے جو میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر کے رکھا تھا، اور یہی درود پاک تیری جہنم سے خلاصی کا سبب ہوا۔ تو درود پاک اگر انسان پڑھتا ہے تو کتنی زیادہ جو ہے اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا اندازہ اسے نہیں ہوتا۔ اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ عظمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بتائیے میرے آقا نے اس جہنمی شخص کو جس کے پاس گناہوں کا انبار تھا، اس درود پاک کے طفیل میں اس کے وسیلے سے جنتی بنا دیا۔ تو درود پاک ضرور آپ معمول بنائیں، ایک بار دو بار روزانہ ضرور درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے آقا کے محبوب کون ہیں؟ حضرت امام حسن و حسین۔ ہمارے آقا کے محبوب حضرت امام حسن و حسین ہیں، اور آقا کے ہی محبوب نہیں ہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی پیار کرتا ہے ان سب کے محبوب حضرت امام حسن و حسین۔ ہمارے بھی محبوب حضرت امام حسن و حسین ہیں، ہمارے اسلاف کے بھی محبوب حضرت امام حسن و حسین ہیں، ساری کائنات کے محبوب حضرت امام حسن و حسین ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے بھی محبوب حضرت امام حسن و حسین ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی محبوب حضرت امام حسن و حسین ہیں۔ محبوب اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام بار بار لیتا ہے، اور نام لینے میں اسے بڑا لطف آتا ہے، اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا اور امام حسن کا نام بار بار لیا کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ دونوں جو ہیں میرے دنیا میں میرے جو ہے پھول ہیں، کبھی فرماتے میرا حسن جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور کبھی ارشاد فرماتے میرا حسین جو ہے یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور کبھی فرماتے حسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین سرکار سے ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، حضرت علی کے نور نظر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت میں ان کی پرورش ہوئی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مبارک تربیت میں ان کی پرورش ہوئی ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ اس لیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے باعث، آپ کے محبوب ہونے کے باعث حسین میرے آقا سے ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے آقا حسین سے کیسے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بھی سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے بھی اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا الہ العالمین تو مجھے زندگی دے اور پھر میں تیری راہ میں لڑوں، جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی دے، پھر میں تیری راہ میں جہاد
جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی عطا فرما، میں تیری راہ میں لڑوں اور قتل کر دیا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ بتاؤ کیا کسی پیغمبر کی دعا اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے؟ ہر پیغمبر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جو نبیوں کا نبی ہو، جو رسولوں کا رسول ہو، جو وجہ وجود کائنات ہو، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ اپنے محبوب کی دعا کو کیسے رد فرما سکتا ہے؟ ہاں، اس کے ظہور کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا کہ اے میرے رسول، تمہارے دشمن جو ہیں، یہ کفار و مشرکین جو ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس کا ظہور امام حسن و حسین پر ہوا ہے۔ شہادت کی جو تمنا میرے آقا کو تھی، شہادت کی جو خواہش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس کا ظہور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے ہوا۔ اور آپ دونوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے، حضرت امام حسن سر سے کمر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی، آپ کے مشابہ تھے، آپ کے جیسے لگتے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر کے قدموں تک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح سے تھے۔ جب دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو میرے آقا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اجاگر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے آقا کی تصویر، میرے آقا کی شبیہ جو ہے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ان دونوں شہزادوں سے ہوا۔ شہادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت جہری ہوتی ہے۔ شہادت سری میں اخفا ہوتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کئی بار دیا گیا اور ہر بار آپ اس زہر سے بچ گئے۔ ایک مرتبہ ہیرے کی کنی جو ہے پانی میں ملا کر کے آپ کو دیا گیا، اس کی وجہ سے آپ کی آنتیں کٹ کر کے گرنے لگی۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ سرکار امام حسین نے پوچھا، اے بھائی جان، کیا آپ جانتے ہیں آپ کا قاتل کون ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا، میرا جس کی طرف گمان ہے اگر میں اس کا نام لوں گا تو بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بھائی جان میں اسے قتل کر دوں گا۔ امام حسن نے فرمایا کہ میرا صرف گمان ہے، یقین نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ اس نے ہی جو ہے مجھے زہر دیا ہے، لہٰذا اگر میں اس کا نام لیتا ہوں اور تم اسے میرے قصاص میں قتل کرتے ہو، میرے قصاص میں قتل کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، لہٰذا میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور قیامت تک کوئی نہ جان سکے گا کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا۔ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو کہتے ہیں شہادت سری، یعنی چھپی ہوئی شہادت، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہری تھی۔ آپ کے بچپن سے ہی آپ کی شہادت کا چرچا ہو جائے، بچپن میں ہی سب لوگ جان گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تف یا مقام نینوا، اور جس کا نام مقام کربلا ہے، وہاں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن سب کے محبوب تھے حضرت امام حسین، سب کے چہیتے تھے حضرت امام حسین۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتے، حضرت عمر فاروق بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت امام حسین آگے اور کہا کہ جس ممبر پر آپ کھڑے ہیں یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، میرے نانا جان کے ممبر سے اتر آئیے۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اترتے ہیں، حضرت امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادے تم نے سچ کہا، یہ ممبر واقعی میرے نانا کا ہے، یہ ممبر جو ہے واقعی تمہارے نانا کا ہے، یہ ممبر واقعی ہمارے آقا کا ہے، تمہارے نانا کا ہے۔ اس ممبر پر بیٹھنے کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن مجھے جو ہے
شریعت کا حکم ادا کرنا ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ میں اس ممبر سے خطبہ دوں، اس لیے میں اس ممبر پر جو ہے کھڑا ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، حضرت عمر کے شہزادے، حضرت عمر کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہے۔ آپ سمجھ لیجئے وقت کے بادشاہ، لیکن بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی خلفائے راشدین ہوئے ہیں انہوں نے بادشاہت نہیں کی، بلکہ اپنے پیارے آقا اور ساری کائنات کے داتا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا ہے، اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا، بیت المال سے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، اور اس طرح سے زندگی گزاری جیسے کہ مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر دنیا میں جیسے زندگی گزارتا ہے بس اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنی راستے میں ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت عمر فاروق نے زندگی گزاری۔ ان کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے ہیں، حضرت امام حسین وہ بھی چھوٹے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں، اتنے میں حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیسے کھیلتے ہو، تم تو غلام کے لڑکے، غلام ہو، تم تو غلام کے لڑکے ہو، تمہارے بابا میرے نانا کے غلام اور تم میرے غلام۔ اب انہیں برا لگا، گئے اپنے باپ کے پاس، والد محترم کے پاس، کہا بابا جان، روتے ہوئے انہوں نے عرض کیا بابا جان، امام حسین نے جو ہے مجھے غلام کہا اور آپ کو بھی غلام کہا۔ کہا اچھا، واقعی میں سچ مچ یہی بات ہے؟ فوراً پہنچے حضرت امام حسین کے پاس اور کہا شہزادے کیا تم نے مجھے غلام کہا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا ہاں کہا ہے، تم غلام ہو، میرے نانا کے غلام ہو، اور تمہارا لڑکا تمہارا بیٹا ہے تو میرا غلام ہوا، اس طرح تم غلام ہو، تمہارا بیٹا بھی غلام ہے۔ کہا اچھا اس بات کو لکھ سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، جو میں کہتا ہوں اسے لکھ بھی سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے لکھ دیا پروانہ، اور جب حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ اس پروانے کو ضرور میرے قبر میں رکھنا، کیونکہ یہ پروانہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ پروانہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کا دیا ہوا ہے، جو محبوب کا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، اس کا پروانہ، تو اتنی محبت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی درخواست نہیں کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ جو یہ آنے والی مصیبت ہے حضرت امام حسین پر یہ ٹل جائے۔ حضرت امام حسین نے بھی کبھی دعا نہیں کی، حضرت فاطمہ نے بھی کبھی دعا نہیں کی، کسی صحابی نے دعا نہیں کی، نہ دعا کی درخواست کی۔ اس طرح سے جو ہے سب کو پتا تھا، تو وجہ کیا تھی؟ دعا کیوں نہیں کی گئی؟ دعا کرنے کا جو ہے کسی نے تقاضا کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین کی شہادت ایک امتحان تھا۔ کیا تھا؟ امتحان۔ تو سارے لوگ امتحان کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، امتحان سے بچاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اسے امتحان کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، امتحان سے بچاتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے، آنے والے امتحان کے لیے حضرت امام حسین کو تیار کیا، تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اور کس طرح سے تیار کیا؟ محبت کے ساتھ۔ آپ جب سجدے میں ہوتے سرکار امام علی مقام آتے پشت انور پر سوار ہو جاتے، میرے آقا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے، 2 مرتبہ فرماتے۔ میں نے جو شعر پڑھا ہے بی نصر حسین بی پناہ حسین، کہ دین حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، یہ جب مصرع لوگ پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کے چہرے پر بل آ جاتا ہے، ماتھے پر بل آ جاتا ہے، یہ امام حسین دین کیسے ہو گئے؟ ارے وہ دین دار تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو دین نہیں کہہ سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ امام حسین دین ہے، کیونکہ نماز جو ہے دین کا ایک رکن ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز میں سب سے اچھی حالت، جب عبادت میں اللہ کا جہاں سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب سجدے میں کون ہے؟ اللہ کا محبوب سجدے میں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پشت انور پر ہیں۔ میرے آقا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہاں تک کہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ 72 مرتبہ جب ارشاد فرماتے ہیں تب حضرت امام حسین اپنے آپ نیچے آتے ہیں۔ تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے، اپنے بچوں کو ایسے سکھایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین جانتے ہیں کہ میرے آقا جو ہے میرے نانا نماز میں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 72 زخم مجھے کھانے ہیں، اس لیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پشت انور پر سوار ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں میرے آقا کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جتنی مرتبہ اللہ کا نام لیں گے میں میدان کارزار میں اتنے زخم کھاؤں گا، میں کربلا کے میدان میں اتنے تیر کھاؤں گا، اتنے تلوار کے زخم کھاؤں گا۔ اس طرح سے محبت کا صلہ دیا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ جناب محبوب رضا صاحب، حافظ محبوب رضا صاحب کرا رہے ہیں۔ اب میں بار بار محبوب لفظ کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بار بار محبوب کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ تو محبوب کا مطلب ہوتا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے، جسے دوست رکھتا ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسے محبوب رکھتا ہے؟ متوکلین کو، توکل کرنے والوں۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل صبر کے بعد جو پڑاؤ آتا ہے، جو منزل آتی ہے۔ اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے 3 منزلیں ہیں۔ اللہ کا غفران حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو 3 منزلیں طے کرنی پڑتی۔ پہلی منزل صبر کی منزل ہے، اور صبر کا ادنا درجہ کیا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرے۔ اس کو اختیار کرے، حلال کو اختیار کرے، اور حرام سے اجتناب کرے، حرام کے پاس نہ جائے اور حلال کے سوا کسی چیز کی تمنا نہ کرے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حلال رزق کمانے میں یا حلال کام کرنے میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اور ان مصیبتوں کا سامنا صبر کے ساتھ کرتا ہے تو یہ صبر جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور اس صبر کو کہتے ہیں الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا، قرآن پاک کی آیت نا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمانوں کی ایک پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا الٹا کرتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان قرآن میں کیا ہے؟ بھلائی خود کرتا ہے اور دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور دوسری پہچان کیا ہے؟ برائی سے خود رکتا ہے اور دوسروں کو برائی سے روکتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور یہی صبر ہے کہ انسان برائی سے رک جائے تو یہ صبر کا ادنا درجہ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے، جس کو کہتے ہیں صبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اور دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ الصبر من اللہ، اللہ کی طرف سے جو اس پر آئے اس پر صبر کرے، اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو صبر کرے، یہ ہے الصبر من اللہ۔ اور تیسرا درجہ صبر کا ہے الصبر مع اللہ، جب انسان پر مصیبتیں آئے تو یہ سمجھ کر کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں
والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ اس کے اوپر مصیبتیں آئی، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، اس کے پیروں کو کاٹا جائے، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جائے، اس کے سینے کو چھلنی کیا جائے، اس کی گردن کو اس کے سر کو دھڑ سے الگ کیا جائے، اس کی گردن پر خنجر چلایا جائے، پھر بھی وہ خوش ہو اس بات پر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے، اور اس پر جو ہے وہ راضی رہے، تو اس کو کہتے ہیں الصبر مع اللہ۔ لیکن ایک عاشقوں کا صبر ہوتا ہے، عاشقوں کا ایک صبر ہوتا ہے الصبر عن اللہ، اللہ سے صبر۔ ہر ایک عاشق کو تمنا ہوتی ہے کہ کتنی جلدی میرے معشوق کا دیدار ہو جائے، ہوتی ہے نا۔ جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں یا کہیں پردیش جاتے ہیں تو وہ مجبوری ہوتی ہے، زندگی کے وسائل اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جائیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں۔ جب پردیس میں ہوتے ہیں تو وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ کتنی جلدی جو ہے موقع آئے کہ میں اپنوں میں پہنچ جاؤں، ہے نا۔ سعودی عرب والے روزانہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں گھر چلا جائے، بہت سارے مجبوراً نہیں آ پاتے بیچارے، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں کب میں گھر پہنچوں۔ تو اسی طرح سے جو عاشق ہوتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کتنی جلدی مجھے معشوق کا دیدار ہو جائے۔ اور عاشق جو اصلی عاشق، اس طرح سے بہت سارے عاشق ہوتے ہیں، اصلی عاشق کس کا عاشق ہوتا ہے؟ اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دنیا اس کے لیے بالکل قید خانے کی طرح، دنیا میں وہ بالکل چھٹپٹاتا ہے کہ کب اس دنیا سے چھٹکارا ملے اور کب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ تو یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی فراق میں، اللہ تعالیٰ کی جدائی میں جو تڑپتا ہے، اس تڑپ کو کہا جاتا ہے صبر عن اللہ، یعنی اللہ سے صبر۔ اور اس تڑپ کا اندازہ اگر لگانا ہے تو حضرت امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیسی تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کیسی خواہش تھی، کس طرح سے تڑپتے تھے۔ لوگوں نے روکا آپ کوفہ نہ جائیں، میرے آقا امام حسین نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا کیونکہ میرا رب مجھے وہاں بلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا اے میرے آقا امام حسین، آپ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں کے لوگوں نے اپنے حاکم کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ان کا حاکم وہاں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے تو پہلے اپنے حاکم کو نکال دیتے یا اسے قتل کر دیتے، اس کے بعد وہ مطالبہ کرتے کہ امام علی مقام ہم نے اپنے حاکم کو نکال دیا ہے، قصر امارت کو خالی کروا لیا ہے، اب آپ تشریف لے آئیے، لیکن انہوں نے اپنے حاکم کو ہٹایا نہیں، اپنے حاکم کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو بلا رہے ہیں، لہذا آپ وہاں نہ جائیے۔ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، لیکن میرے آقا امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہاں جانا ہے اس لیے کہ یہ میرے نانا کا حکم ہے۔ میرے نانا خواب میں آئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خواب ہی بیان کر دیجیے، کہا کہ میں خواب کو بیان نہیں کر سکتا، میں وہاں جاؤں گا۔ راستے میں حضرت کرمہ بن عدی، حضرت حاتم حضرت، تو میں نے یوں ہی کہہ دیا ان کے اسلام کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں، وہ مسلمان تو حاتم تائی کے پوتے ترماہ نام تھا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ پہاڑوں میں چلیے جہاں پر کوئی لشکر جو ہے آپ پر قابو نہیں پا سکتا، اور میں ایک ہفتے کے اندر 10,000 سے زیادہ رضاکاروں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر دوں گا، اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلے، میں یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یزیدیوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ میرے آقا امام حسین نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہاری اس جو ہے اس
محبت کا شکریہ، لیکن میں جس کام کے لیے نکل پڑا ہوں اس کام کو کر کے ہی دم لوں گا، لہذا تم جاؤ۔ جب وہ گئے اپنی جگہ اور وہاں سے کچھ رسد اکٹھا کیا اور اپنی فوج کو لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، راستے میں کسی نے جھوٹی خبر دے دی کہ حضرت امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر سنی تو وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اور لوگ ملے، ایک مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، وہاں ایک بڑا لشکر ہے یزیدیوں کا، لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا میں تم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگ جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ، اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے، اب معاملہ تھوڑا جان دینے والا ہو گیا، اب جان کی بازی لگانے کا معاملہ ہو گیا، اب جو جان کو اپنے میرے قدموں پہ قربان کرنا چاہے وہ میرے ساتھ آئے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے، میں اس سے یہاں سے قیامت تک کے کوئی مواخذہ نہیں کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فراق میں، اللہ تعالیٰ کی اس میں قرب کی چاہت میں اتنے تڑپ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں انہیں اسیر بنا دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی آپ چلے جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ وہ جلدی سے جلدی خدا سے ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے جو عشق کرتا ہے اسے دنیا کی زندگی بڑی بھاری لگتی ہے، اس کے بعد توکل کی منزل آتی ہے۔ اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کافی ہو چکا ہے، توکل کے متعلق صرف کچھ باتیں بتا کر کے گزر جاؤں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ توکل کی منزل میں پہلا زینہ کیا ہے کہ جب کوئی عطا ہو رب کی طرف سے تو اس پر اللہ کا شکر ہے، اور اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ لے لے تو اس پر صبر کرے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اولاد دینے کے بعد اللہ نے لے لیا اولاد، اب اللہ نے اولاد لے لی ہماری، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی روح کو جب لے جایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کا پھل لے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں الہ العالمین، ہم تیرے بندے کا پھل لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کے لیے بیت الحمد نامی شہر میں ایک محل اسے ہبہ کر دیا۔ جنت میں ایک محل اس انسان کو ہبہ کر دیا ہے جس کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے پھر لے لیتا ہے، اور اس کے اس لینے پر وہ بندہ صبر کرتا ہے۔ جب عطا ہوا تو اس نے شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹا دیا، لیکن جب اللہ نے لے لیا تو وہ صبر کرتا ہے، یا اللہ تیری چیز کی تو نے دی، صبر کیا، کبھی صبر کا اسے انعام ملتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے تو صبر کا انعام اسے ملتا ہے۔ تو توکل کا پہلا زینہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے تو شکر کرے، اور اگر منع کر دے یا کسی چیز کو لے لے واپس تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور دوسرا زینہ کیا ہے توکل کا کہ انسان تو اگر عطا ہو تب بھی شکر کرے، اور کوئی نعمت لے لی جائے تب بھی شکر کرے۔ پہلے مرحلے میں کیا تھا کہ اگر کوئی چیز چھن جائے، کوئی نعمت زائل ہو جائے اس پر صبر کرے، اب یہاں صبر نہیں ہے، یہاں ملے تو بھی شکر، اور اگر چھن جائے تو بھی شکر۔ اللہ نے دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب لے لیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ ہے توکل کا دوسرا زینہ۔ اب اللہ سے اور قریب ہو گیا انسان۔ اب تیسرا یہ ہے کہ منع اور عطا دونوں ایک جیسے ہو، اسے کوئی بھی پرواہ نہ ہو، ملے نہ ملے، ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر میں مغروب ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی یاد میں مغروب ہو،
اسے دنیا و مافیا سے بالکل کوئی پرواہ نہ ہو، دنیا و مافیا کی، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا غرق ہو، اتنا مستغرق ہو کہ کیا ملتا ہے اور کیا جاتا ہے اسے پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ ہے توکل، اور جو توکل کے منزل کو پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل یعنی بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔